حسن صاحب، چینی صدر نے کہا کہ تائیوان پر کشیدگی تصادم کی صورت اختیار کر سکتی ہے، امریکہ حریف کی بجائے شراکت دار بنے۔ دوسری طرف میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر نے کہا کہ چین اب نئے ہرمز کھولنے میں مدد دے گا۔ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھو مریم، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے ملاقات ہوتی ہے برابری کی سطح پہ، وہ جو کورنش بجا لاتے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ ملاقات کسی چودھری اور کمی کے درمیان نہیں تھی، یہ ملاقات تھی دو چودھریوں کے درمیان، اسے ملاقات کہتے ہیں۔ باقی قسم کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں انہیں حاضریاں کہا جاتا ہے، پیشیاں کہا جاتا ہے۔ چینی صدر کا یہ کہنا کہ امریکہ حریف کی بجائے شراکت دار بنے، یہ جملہ اس بات کی گواہی ہے۔ It's a very, very polite warning. It's a very, very decent, honorable offer. او بھائی، ہمارا رائیول بننے کی کوشش نہ کرو، برابری کی سطح پہ آؤ۔ اچھا، دوسری بات یہ کہنا کہ تائیوان سے دور رہو، سادہ ترجمہ ہے تائیوان سے پنگا نہیں لینا۔ اچھا، اب آپ کا جو بنیادی لفظ ہے اس سوال میں وہ ہے مدد۔ تو مریم بیٹا، مدد کے تو بے شمار مطلب ہوتے ہیں۔ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی مدد ہے، یہ جو عوام کو جھنجھنے دیے جاتے ہیں یہ بھی مدد ہے، یہ ساری مدد کی قسمیں ہیں۔ دیکھنا ہوگا کہ ہوتا کیا ہے، مدد کو پہلے ڈیفائن ہونے دو، مدد کو ڈیفائن ہونے دو، پھر تبصرہ بھی کر لیں گے۔ یہ تو ہمارے پروفیشن کا حصہ ہے تبصرے کرنا، لیکن میں اجلت پسند آدمی نہیں ہوں۔ مدد بہت خوفناک لفظ ہے، لامحدود ہے مدد، اتنی سی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ گداگر کو 5 روپے بھی دے سکتے ہو، 10 بھی دے سکتے ہو، 100 بھی، 500 بھی، 1000 بھی، 5000 بھی، استطاعت ہو تو 50,000 بھی۔ مدد بڑا ایک کنفیوزنگ سا ورڈ ہے، اس پہ ابھی نا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں مٹھ رکھو، وہ سوچ سمجھ کے جتنا سمجھیں گے مناسب سمجھیں گے، اور ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ایرانین انٹرسٹ، یہ بھی یاد رکھنا۔ اس ملاقات نے مزید بھید کھول دیے ہیں آپ کی سپر پاور کے۔ چلیں، بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب، آگے چلتے ہیں۔ بھارت کے سابق آرمی چیف منوج نروانے نے بھارتی انتہا پسند جماعت RSS رہنما کے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی حمایت کر دی۔ انہوں نے کہا دونوں طرف لوگوں کے مسائل ایک جیسے ہیں، روٹی کپڑا اور مکان جیسے مشترکہ مسائل کا سامنا ہے، عام آدمی کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، سرحد کے دونوں جانب عام لوگ رہتے ہیں، جب دونوں طرف کے عوام کے درمیان دوستی ہوگی تو دونوں ممالک کے درمیان بھی دوستی قائم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ This is called wisdom. This is called statesmanship. This is called neighborhood. اتنی خوبصورت بات، اور coming from an ex-army chief، بہت خوبصورت بات کی ہے انہوں نے۔ اللہ ان کو صحت اور زندگی عطا فرمائے، لیکن اس میں ایک ہلکا سا جھول وہ چھوڑ گئے، یا 7 ان سے ہو گیا ہوگا۔ بہت خوبصورت بات ہے، سر آنکھوں پہ۔ اس سے زیادہ خوبصورت اور انسانی اور جو ایک اسٹیٹسمین شپ کی، وہ اس سے کم، یہ اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ عوام کے درمیان دوستی، دیکھو میرا ذاتی تجربہ ہے، میں 3 بار انڈیا گیا۔ سنو ایک چھوٹی سی بات، میرے ویزے میں نہیں تھا متھرا، میں نے جب دیکھا مقدس مقام ہے ہندوؤں کا، میں رک گیا۔ میرے ساتھ کون تھے؟ پاکستان کے نامور ترین شاعروں میں سے ایک، حسین ترین شاعروں میں سے ایک، کون؟ نذیر کیسر۔ میں اتر گیا، میں نے کہا جی مجھے گرفتار کرنا ہے کرنا ہے۔ میں متھرا اسٹیشن رکی ہے گاڑی، میں اگلی 3rd کلاس میں بیٹھ کے چلا جاؤں گا، ہمارا بڑا VIP ٹریٹمنٹ تھا ہمیں ملا۔ تو متھرا گیا تو متھرا کے پیڑے اور لسی بہت مشہور ہے، ملتے ہیں وہ کچے برتنوں میں، تاکہ مختلف مذہب کے لوگ آئیں تو وہ پینے کے بعد ڈرم میں پھینک دیں، اس لیے کراکری ان کی ہوتی ہے بڑے خوبصورت مٹی کے۔ آپ یقین کرو، میں آپس میں ہم پنجابی میں بات کر رہے تھے، ہم نے پیڑے کھائے، متھرا کے پیڑے محاورہ ہے
لسی پی، حالانکہ میں میٹھا شیٹھا پسند نہیں کرتا. تو اس ہندو دکاندار کو ہماری آپس کی گفتگو سے پتہ چل گیا کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں. اس نے ہم سے پیسے لینے سے انکار کر دیا. لا تعداد واقعات. یہ جو منوج صاحب نے قابل احترام میرے لیے بہت زیادہ کہ جی عوام کے درمیان دوستی، تو وہ ہے سیاستدان نفرت فروش ہے، یہ کمزرف گھٹیا. صدیوں کے پار کیا دیکھنا، یہ تو اپنے اقتدار کے پار نہیں دیکھ سکتے. یہ جہاں بھی ہوں یہ گندگی کا ڈھیر ہوتے ہیں. یہ سنت ہے پیغمبروں کی. جب اس طرح کے آ جاتے ہیں وہ دے ایکسپلوئٹ اٹ. اچھا، ہندوستان میں یہودیوں، پارسیوں، مسلمانوں، سکھوں، ہندوؤں اور کئی قومیں جن کے میں نام بھی نہیں جانتا آباد ہے، لیکن بہت محبت. ہندو اور سکھ مجھے ذاتی تجربے ہیں بہت سے. اور آپ کو بتاؤں جو ہمارے سابق آرمی چیف تھے باجوہ صاحب، اللہ انہیں صحت دے، زندگی دے، جب میں نے اوور فیو میٹنگز میں نے ریئلائز کہ وہ ہندوستان کے ساتھ ہر قیمت پہ نارملائزیشن چاہتے ہیں، اس کے بعد میں نے ان کو اندرونی طور پہ اون کرنا شروع کیا. میں ان سے جینولی، میں اول تو میں اس طرح کے جو ہوتے ہیں میں ان سے ملتا نہیں. پرویز مشرف صاحب کے ساتھ میرا تعلق جب وہ اقتدار میں تھے تب تھا، کبھی نہیں ملا جب تک انہوں نے خواہش نہیں کی. لیکن اس کے بعد وہ انگلینڈ میں تھے یا یو اے میں تھے، جب بھی ان کا فون آیا لیس دین 10 days I used to be there. اچھا، تو باجوہ صاحب کی جو بات مجھے بہت پسند تھی اور اب بھی ہے، وہ تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان وہ نارملائزیشن چاہتے تھے. کوئی بھی عالی دماغ اور عالی ظرف اور درد دل رکھنے والا آدمی یہی چاہے گا. میں شکر گزار ہوں ان کا. جی ٹھیک ہے. نیکسٹ، میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا، ہم نے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم میں صوبوں کے لیے حقوق لیے. 28ویں آئینی ترمیم سے متعلق اب تک کوئی بات نہیں ہوئی، کل کا علم نہیں. پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر آئینی ترمیم اور بجٹ پاس نہیں کیا جا سکتا. حسن صاحب، اس بیان سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں سمجھ آتا. بہت ٹپیکل مینٹالٹی، راجواڑے. یہ صوبے نہیں ہیں، یہ راجواڑے ہیں. ان کو توڑنا ہے تو ان صوبوں کو وائبل ہی نہیں ہے یار. ٹیکنیکلی اسپیکنگ، مورالٹی کی بات چھوڑو، پالیٹکس کی بات چھوڑو، اٹس ناٹ وائبل. پوری دنیا میں یار کوئی شرم، حیا، کوئی غیرت نہیں. یہ سٹیٹس ہیں ان کی. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، ابھی اس نے ملک بننا ہے. یہ راجواڑے ہیں. نام اب بات سنو، ایک پیدائشی نابینا کو آپ نور الدین کہہ دو تو کوئی آپ پہ پابندی ہے؟ یہ اس طرح کا کام ہے. دیکھو، جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ بلاول سمجھنے سے قاصر ہے. 28ویں ترمیم میں نئے صوبوں کا بننا اس ملک کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے. سندھ بھائی آپ کے کوئی بری میں جہیز میں آیا ہے، کتنے سال ہو گئے، جان نہیں چھوڑ رہے. روٹی کپڑا مکان بھی نہ ڈیسوں. فضول بات ہے. راجواڑے ختم ہوں گے تو عوام کی شاید کچھ زندگیوں میں کوئی ماڑی موٹی، اول تو مجھے کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا. صوبے بن بھی جائیں گے تو یاد رکھنا ان کو چلانے والے کون ہوں گے؟ وہ نیلیاں اور پنکیاں ہی ہوں گی نا. اچھا، اتنے بڑے بڑے صوبے نہ انتظامی طور پہ، نہ اقتصادی طور پہ، نہ انسانی حوالوں سے یہ قابل فہم ہی نہیں ہے. تو وہ لگا ہوا ہے کرنا بس جو یہ تو وہی کریں گے جو ان کو سوٹ کرتا ہے. ٹو ہیلپ ود ایوری بڈی، جہنم میں جائے سارا کچھ. یہ پاکستان جاگیر ہے، شکار گاہ ہے ان کی. ذاتی شکار گاہ نہیں ہوتی جیسے فیوڈلز کی، یہ ان کی ذاتی شکار گاہ ہے. عوام ان کا شکار ہے، کبھی ڈائریکٹلی کبھی انڈائریکٹلی. جو حال ہے، جیسے خودکشیاں ہو رہی ہیں، طلاقوں کی شرح بڑھ گئی ہے. خدا کا خوف کرو.
اللہ کے گھر کہتے ہیں نا دیر ہے اندھیر نہیں, کچھ زندہ رہنے کے کچھ طریقے اپناؤ, چلیں چھوڑو اس کو. ٹھیک ہے.